بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. ٹوڈے ہم ڈسکس کریں گے ٹرانسپوزیشن آف گریٹ آرٹریز کے بارے میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہارٹ سے جو مین آرٹریز نکلتی ہیں، ٹو مین ویسل نکلتی ہیں، مین پلمونری آرٹری یا پلمونری ٹرنک اینڈ اویوٹا، تو اس کی جو نارمل اوریجن ہوتی ہے وہ ڈسپلیس ہو جاتی ہے. مطلب ہمارے پاس مین پلمونری آرٹری جو ہے وہ رائٹ وینٹریکل سے رائز ہوتی ہے، اینڈ جو ایورٹا ہوتی ہے وہ لیفٹ وینٹریکل سے رائز ہوتی ہے. یہاں پہ اس کی کنجنیٹلی جو ہے اب نارملٹی آ جاتی ہے، اور ہمارے پاس جو مین پلمونری آرٹری ہوتی ہے وہ لیفٹ وینٹریکل سے رائز ہوتی ہے، جو ایورٹا ہوتی ہے وہ رائٹ وینٹریکل سے رائز ہو جاتی ہے. نیکسٹ سلائڈز میں ہم جو ہے اس کی وہ ڈیٹیل انیٹمی پڑھیں گے، اس کے ٹائپس پڑھیں گے، اور پھر اس کی سرجیکل جو کریکشن ہوتی ہے وہ پڑھیں گے. ٹرانسپوزیشن آف گریٹ ویسل جو ہے اس کی ایک مختصر ڈیفینیشن جو ہے وہ دی گئی ہے کہ ٹرانسپوزیشن آف گریٹ آرٹری از اے کنجنٹل malformation in which the heart has atrioventricular concordance and ventriculo-arterial discordance. یہاں پہ دو باتیں کی گئی ہیں، ایک ایٹروونٹریکولر کنکارڈنس اینڈ وینٹریکولو آرٹیریل ڈسکارڈنس. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر بات کی جائے ایٹریا اینڈ وینٹریکلس کی، تو ہمارے پاس جب رائٹ ایٹریم ہوتی ہے، رائٹ ایٹریم وہ رائٹ وینٹریکل کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے ٹرائیکاسپیڈ ویل کے تھرو، صحیح ہے. پھر ہمارے پاس جو رائٹ وینٹریکل ہوتی ہے وہ پلمونری آرٹری کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے. مطلب جو پلمونری آرٹری ہوتی ہے وہ رائٹ وینٹریکل سے جو اس کی اوریجن ہوتی ہے، اور ہم رائٹ وینٹریکل کو کس طرح وہ کہیں گے کہ یہ رائٹ وینٹریکل ہے. ایک اس کی جو شیپ ہے وہ ٹرائنگل ہوگی، اس کی جو وال تھکنس ہے وہ لیفٹ وینٹریکل سے کم ہوگی. وہ جو ہے ہمارے پاس رائٹ وینٹریکل یہ آن دی رائٹ سائڈ آف دی لیفٹ وینٹریکل، مورفولوجیکل لیفٹ وینٹریکل موجود ہوگی. اس میں ماڈریٹر بینڈ موجود ہوگا. اس میں ٹرائیکاسپیڈ ویل کے تھرو یہ رائٹ ایٹریم کے ساتھ کنیکٹ ہوگی، اور ٹرائیکاسپیڈ ویل میں ہمیں پتہ ہے کہ وہ 3 لیفٹس اس میں ہوتی ہے. پھر ہمارے پاس جو مارفولوجیکل لیفٹ وینٹریکل ہوگی ہم اس کو کس طرح ڈیفائن کروائیں گے کہ ہمارے پاس بلیٹ شیپ ہوگی. پھر اس کی جو وال تھکنس ہوگی وہ زیادہ ہوگی. اس میں بعض اوقات اس طرح ہوتی ہے کہ پالس ٹینڈن وہ آ جاتی ہے، اور اس میں جو مائٹل ویل ہوگی، جو اس کی سویٹ جو ایٹریا ہے مطلب لیفٹ ایٹریا، اس کے ساتھ اس کی کنیکشن ہوگی مائٹل ویل کے تھرو، اور مائٹل ویل میں ہمارے پاس 2 کسپ موجود ہوتی ہے، انٹیریئر اینڈ پوسٹیریئر کسپ. تو اس طرح ہم جو ہے ایکو پہ اس کی وہ ہم اس کو ڈیفائن کروائیں گے. اور جو مارفولوجیکل لیفٹ وینٹریکل ہوگی وہ ہمارے پاس رائٹ وینٹریکل کے لیفٹ سائڈ پہ موجود ہوگی. تو جب لیفٹ وینٹریکل سے ہمارے پاس کیا رائز ہوگا؟ ایورٹا رائز ہوگا. اب یہاں پہ بات کی گئی ہے کہ ایٹروونٹریکولر کنکارڈنس. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو رائٹ ایٹریا اور رائٹ وینٹریکل، اس کی جو کنیکشن ہوگی وہ نارمل ہوگی، وہ کنکارڈنس ہوگی اس میں. اس طرح لیفٹ ایٹریا جو ہے وہ لیفٹ وینٹریکل کے ساتھ مائٹل ویل کے تھرو کنیکٹ ہوگی، تو وہاں پہ بھی کنکارڈنس آ گیا. پھر بات کی گئی ہے کہ وینٹریکولو آرٹیریل ڈسکارڈنس. اس کا مطلب یہ ہے کہ رائٹ وینٹریکل سے جو ہے نارملی مین پلمونری آرٹری رائز ہوتی ہے، لیفٹ وینٹریکل سے ایورٹا رائز ہوتی ہے. یہاں پہ ہمارے پاس وہ کنیکشن جو ہوگی، جو کنٹینویشن ہوگی وہ ڈسٹرب ہو جائے گی. یہاں پر وینٹریکولر آرٹیریل ڈسکارڈنس اس طرح ہوگی کہ ہمارے پاس لیفٹ وینٹریکل سے مین پلمونری آرٹری رائز ہوگی اور رائٹ وینٹریکل سے ایورٹا رائز ہوگا. پھر اس کے اگلے سائز میں ہم پڑھیں گے کہ پھر اس میں اس کے ٹیپس آ جاتے ہیں ڈی ٹی جی اے اینڈ ایل ٹی جی اے.
Therefore, the clinical findings are anterior aorta that originate from the morphological right ventricle and main pulmonary artery that originate from morphological left ventricle. Other congenital defects can also be associated with transposition of great arteries. हमारे पास नॉर्मल जो aorta होती है उसकी जो ओरिजिन होती है या कोर्स होती है वो इस तरह होती है कि एयोर्टा जब एराइज होती है तो बिहाइंड द मेन पल्मोनरी आर्टरी एराइज होती है। ओरिजिन उसकी जो है लेफ़्ट साइड पे होती है, लेफ़्ट वेंट्रिकल से लेफ़्ट साइड पे होती है और फिर ये हमारे पास राइट साइड की तरफ आ जाती है, रनिंग करती है बिहाइंड द मेन पल्मोनरी आर्टरी। फिर ये जो है राइट साइड से कर्व लेके मतलब एयोर्टिक आर्च बन के वो बिहाइंड चली जाती है पोस्टीरियरली और फिर वहाँ पे डिसेंडिंग एयोर्टा एज ए डिसेंडिंग एयोर्टा जो है वो कंटिन्यू हो जाती है। यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे इस तरह होता है कि जो एयोर्टा होती है वो इंटीरियरली एराइज हो जाती है, मतलब मेन पल्मोनरी आर्टरी की जगह एराइज हो जाती है। मेन पल्मोनरी आर्टरी नॉर्मली हमारे पास इंटीरियरली मौजूद होती है और इसके पीछे एयोर्टा मौजूद होती है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है कि ये कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटी है तो इस मेन पल्मोनरी आर्टरी की जगह इंटीरियर एयोर्टा एराइज होगी और उसके पीछे और इसके साथ मोस्टली इसके साथ ही जो है पल्मोनरी आर्टरी जो है पैरेलली, अगर हम इको पे देख ले तो ये पैरेलली मेन पल्मोनरी आर्टरी के इसके साथ रनिंग करती है। अच्छा, ये बात जहन में रख ले कि जो नॉर्मल डायरेक्शन होती है तो वो किस तरह होगी या ओरिएंटेशन होगी वो किस तरह होगी। मेन आयोटा मेन जो पल्मोनरी आर्टरी होती है और जो आयोटा होती है उसकी ओरिएंटेशन क्रिस क्रॉस होती है, मतलब ये एक दूसरे के साथ 90 एंगल पे रनिंग करती है, कोर्स करती है, सही है 90 एंगल पे। यहाँ पे हमारे पास अगर हम इको पे देख लेते हैं हमारे पास पैरेलल जो है मूविंग रनिंग करेगी। फिर दूसरी बात यहाँ पे की गई है कि इसमें मोस्टली हमारे पास अदर कॉन्जेनिटल डिजीज़ एबनॉर्मलिटी भी होती है। वो कौन कौन सी हो सकती है, मोस्टली ASD होती है, VSD होती है, PFO होती है, सही है। क्योंकि बाद औक़ात लाइक DTGA की बात कर लें तो वहाँ पे हमारे पास अगर अदर एबनॉर्मलिटी मौजूद नहीं होगी, अदर डिफेक्ट मौजूद नहीं होगी ASD VSD वगैरह, तो फिर जो फीटस होगा, जो इन्फेंट्स होगा वो फिर सर्वाइव नहीं कर सकता। इसके अलावा एट्रियल स्विच प्रोसीजर जो है उसमें मस्टर्ड एंड सिनिंग प्रोसीजर है वो मोस्टली जो है वो भी यूज़ होते। पहले ये यूज़ होते थे एट्रियल स्विच प्रोसीजर, अब जो है आर्टीरियल स्विच प्रोसीजर मोस्टली यूज़ होते हैं। मस्टर्ड में जो है हमारे पास सिंथेटिक मटेरियल यूज़ होते हैं और सीनिंग ऑपरेशन में जो है हमारे पास पेरिकार्डियम जो है मोस्टली यूज़ होते हैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप जो है वो दिए गए हैं दो, DTGA एंड LTGA। तो जो DTGA है उसको हम कंप्लीट ट्रांसपोजिशन वे कहते हैं। हमारे पास जो नॉर्मल एनाटमी होती है तो वो कंटिन्यू फॉर्म में होती है या सीरीज़ फॉर्म में होती है, मतलब SVC एंड IVC सुपीरियर वेना केवा इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन से आके राइट एट्रियम में ड्रेन करती है, फिर ट्राइकस्पिड वेल को पास करके राइट वेंट्रिकल में चली जाती है, फिर वो वहाँ ब्लड को पंप करके पल्मोनरी आर्टरी में और फिर लंग्स में भेज देती है। वहाँ पे उसकी ऑक्सीजनेशन हो जाती है, फिर वो पल्मोनरी वेंस के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आ जाती है, फिर मेन पल्मोनरी जो माइट्रल वेल होती है उसको पास करके लेफ्ट वेंट्रिकल में, वहाँ पे फिर आयोटा में वो जो है वो उसको फिर आर्टरीज़ में, सिस्टमिक आर्टरीज़ में उसको डिस्ट्रीब्यूट करवा देती है। फिर इस तरह वो दोबारा जो है उसकी वो ऑक्सीजन पे वो टिश्यू पे दे देती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को इस तरह एक सीरीज़ फॉर्म में। यहाँ पे हमारे पास DTGA में दो पैरेलल सर्किट बन जाते हैं, सेपरेट, सही है। जो आयोटा होती है वो हमारे पास कंटिन्यूसली
ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ کو جو ہے سرکولیٹ کرواتی ہے باڈی میں. باڈی سسٹمیٹک جو سرکولیشن ہوتی ہے اور رائٹ سائڈ آف دی ہارٹ اس کے درمیان جو ہے اس کی سرکولیشن ہو جاتی ہے. اور لیفٹ سائڈ جو ہارٹ ہے وہ پلمونری آرٹری کے تھرو وہاں پہ اس کی ایک سپریٹ وہ سرکٹ بن جاتی ہے. صحیح ہے. کس طرح مین جو ایس وی سی ہوگا وہ ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ کو لے کے آر اے میں لے آئے گا، پھر آر وی میں، اور پھر وہاں سے وہ ایوٹا میں اس کو بھیج دے گی. تو جو ایوٹا ہوگی تو وہ آرٹریز کو سپلائی کروائے گی، سسٹمک آرٹریز کو. تو وہ اس طرح وہ پھر سسٹمیٹک جو وینس ہوں گی آئی وی سی ان ایس وی سی اس کو جو ہے اس کی وہاں پہ وہ کنٹینیو ہو جائے گی کیپلری کے تھرو. تو اس طرح ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ جو ہے وہاں پہ سرکولیٹ کروائے گا. اور یہاں پہ دوسری سائڈ پہ لیفٹ سائڈ آف دی ہارٹ میں وہاں پہ آکسیجنیٹڈ بلڈ جو ہے وہ لنگس بیڈز کیپلری بیڈز میں اور لیفٹ سائڈ آف دی ہارٹ میں جو ہے وہ اس کی سرکولیشن ہوگی. لنگس سے پلمونری وین کے تھرو بلڈ آئے گا ایل اے میں، پھر لیفٹ وینٹریکل میں، اور پھر وہ اس کو دوبارہ جو ہے آکسیجنیٹ بلڈ کو پلمونری آرٹریز میں جو ہے پش کروائے گا، اور پھر وہاں پہ دوبارہ اس کی آکسیجنیشن ہوگی، وہ فلی آکسیجنیٹ ہوگی. صحیح ہے. تو اگر آپ دیکھ لیں، اگر آپ کے ذہن میں یہ اسکیچ بنتا ہے تو پھر آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس جو ٹیشو ہوں گے ان کو آکسیجن جو ہے وہ اس کی سپلائی جو ہے وہ نہیں ہوگی، تو لائف جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے یہاں پہ. لیکن ہم نے اگلے سلائیڈ میں بات کی پریویس سلائیڈز میں کہ جو ٹی جی اے ہے اس میں موسٹلی ہمارے پاس ادر ڈیفیکٹس میں موجود ہوتے ہیں، اے ایس ڈی وی ایس ڈی، تو اس کے تھرو پھر وہ مکسنگ ہوتی ہے اور کچھ نہ کچھ جو ہے وہ آکسیجن جو ہے وہ ٹیشوز کو پرووائڈ ہوتی ہے. اب کمپلیٹ ٹرانسپوزیشن اور ڈی ٹی جی اے کیا ہوتی ہے؟ دس از اے کامن اینڈ potentially lethal form of heart disease in the newborns and infants. It consists of origin of aorta from morphological right ventricle and pulmonary artery from morphological left ventricle. مطلب ہمارے پاس یہاں پہ ایٹریو وینٹریکولر کنکارڈنس ہوگی اور وینٹریکولو آرٹیریل ڈسکارڈنس ہوگی. وہ جو سرکٹ کی بات میں نے کی وہ کس طرح ہوگی کہ سسٹمیٹک وینس بلڈ انٹو دا رائٹ ایٹریم دین رائٹ وینٹریکل اینڈ ایوٹا، یہ ایک الگ سا وہ سرکٹ بن جائے گا. اور دوسری سائڈ پہ پلمونری وینس بلڈ جو ہے وہ لیفٹ سائڈ پہ آئے گا، لیفٹ وینٹریکل اینڈ پلمونری آرٹری، اس طرح وہ سرکولیٹ کروائے گا. دس از ناٹ اے کمپیٹیبل لائف انلیس mixing of two circuits occur through ASD, VSD or PDA and diagnosis is made on echocardiography. پھر ایل ٹی جی اے جو ہے یہ کنجنیٹلی کریکٹڈ ٹی جی اے بھی ہم اس کو کہتے ہیں. اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ دونوں ایٹریو وینٹریکولر ڈسکارڈنس بھی ہوگی اور وینٹریکولو آرٹیریل ڈسکارڈنس بھی ہوگی. مطلب ایٹریا رائٹ ایٹریم جو ہے وہ ہمارے پاس لیفٹ وینٹریکل کو کنیکٹ ہوگی، اس کے ساتھ اس کی کنیکشن ہوگی تھرو مائٹرل ویل، اینڈ ادر سائڈ پہ ہمارے پاس جو ہے لیفٹ ایٹریم جو ہے وہ رائٹ وینٹریکل کے ساتھ کنیکشن میں ہوگی تھرو ٹرائیکسپیڈ ویل. اور میں نے اگلے پریویس سلائیڈز میں آلریڈی جو اس کی جو کریکٹرسٹک ہے، فیچرز ہے ایکو کارڈ وہ میں نے بتا دیے تھے. شیپس، ویل سائز جو ہے، ویل ڈائیمیٹر جو ہے، ماڈریٹر بینڈ جو ہے، وائس ٹینڈن، اور ویلز کی جو لیفلٹ ہوں گے وہ کس کس میں کون کون سے وہ جو کتنے کس موجود ہوں گی. صحیح ہے. تو یہاں پہ ہمارے پاس جو مین آرٹریز ہے ان کی جو اوریجن ہوگی وہ اپنے نارمل اس کی اوریجن ہوگی. مطلب رائٹ ایوٹا جو ہے وہ لیفٹ سائڈ سے ہی ارائز ہوگا، اور جو مین پلمونری آرٹری ہے وہ رائٹ سائڈ سے ہی اس کی اوریجن ہوگی. لیکن وہاں پہ ہمارے پاس جو وینٹریکلس ہے ان کی وہ ٹرانسپوزیشن ہو جائے گی پھر
جس کی وجہ سے ہم اس کو اگین جو اوریجن ہوگی مین آرٹریز کی فرام دیئر کورسپونڈنگ ونٹیکل، تو وہ پھر ایکسچینج ہو جائے گی، اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں ٹی جی اے۔ اور کنجینیٹلی کریکٹڈ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس یہاں پہ جو سرکولیشن ہوگی وہ سیریز فارم میں ہوگی۔ لیٹر ان لائف جو ہے وہ پھر کمپلیکیشن آتے ہیں ڈیو ٹو ہیموڈائنامکس چینجز، صحیح ہے، تو پھر اس کے لیے ہم بھی وہ مطلب سرجیکل جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے وہ پھر کرواتے ہیں۔ دس کنڈیشن میں کیا ہوتی ہے، ان دس کنڈیشن ventricle are also on the opposite sides along with the abnormal position of the aorta and pulmonary arteries. Deoxygenated systemic venous blood flows from the right atrium through mitral valve to left ventricle and then into pulmonary artery. صحیح ہے، and oxygenated pulmonary venous blood flows from the left atrium through tricuspid valve to right ventricle and then to aorta. And the circulation is thus physiologically corrected, but the morphological right ventricle supports the systemic circulation. اچھا جی، یہاں پہ جو لاسٹ سنٹینس میں بات کی گئی ہے یہ کس طرح، اگر آپ دیکھ رہے ہمارے پاس سسٹمیٹک سرکولیشن کو سپورٹ کرنے کے لیے نارملی لیفٹ وینٹریکل موجود ہوتی ہے، کیونکہ سسٹمک سرکولیشن میں ریزسٹنس بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس کو صرف لیفٹ وینٹریکل ہی جو ہے وہ سپورٹ کر سکتی ہے، کیونکہ وہاں پہ اس کی جو وال تھکنس ہوگی وہ جو پریشر کریٹ کروائے گا تو زیادہ ہوگا، صحیح ہے۔ لیکن رائٹ وینٹریکل جو ہے وہ صرف لنگس کو جو ہے وہ پریشر وہاں پہ اس کے لیے چونکہ لنگز میں وہ اتنی زیادہ ریزسٹنس نہیں ہوگی بنسبت سسٹمک سرکولیشن کے، تو وہاں پہ ہمارے پاس رائٹ وینٹریکل جو ہے وہ نارملی اس کو وہ بلڈ پریشر وہاں پہ جتنا پریشر ہونا چاہیے وہ اس کو ڈیولپ کر سکتا ہے، جنریٹ کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ہمارے پاس بات کی گئی ہے کہ فیزیولوجیکلی یہ تو ٹھیک ہوتا ہے، لیکن مارفولوجیکلی جو ہے وہ سسٹمک سرکولیشن کو رائٹ وینٹریکل سپورٹ کرتا ہے۔ تو لیٹر ان لائف پھر ہمارے پاس جو ہے وہ ہیموڈائنامکس وہ ڈفرینس آ جاتی ہے، وہ اس کو سپورٹ نہیں کر سکتی رائٹ وینٹریکل، تو اس وجہ سے ہم پھر جو ہے کنجینٹلی کریکشن کرواتے، کنجینٹلی جو کریکٹیوٹی جی ہے اس کو پھر سرجیکلی ٹریٹ کرواتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھ لیں کہ ٹرانسپوزیشن آف گریٹ آرٹریز نارملی ہمارے پاس جو ہے اس طرح نہیں ہوتا۔ یہاں پہ دیکھ لیں کہ جو ایوٹا ہے بلوش کلر کی، تو موسٹلی ہم اس کو لیفٹ وہ ریڈ سے جو ہے وہ ریڈ سے جو ہے وہ اس کی پریزنٹیشن کرواتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس ڈی آکسیجنیٹ بلڈ کو جو ہے سرکولیٹ کرواتی ہیں ایوٹا، ایٹریل سیپٹل ڈیفیکٹ بھی موجود ہے ڈی ٹی جی اے میں، اینڈ پلمونری آرٹری جو ہے وہ ریڈ سے اس کی ڈیفرینشیشن کروائی گئی ہے ایوٹا سے، وہ ہمارے پاس سیپریٹ پلمونری سرکولیشن کو جو ہے وہ سرکولیشن کروا رہی ہے۔ اینڈ ایل ٹرانسپوزیشن آف گریٹ آرٹری جو ہے، جو ہم اس کو کنجینٹلی کریکٹڈ ٹرانسپوزیشن پہ کہتے ہیں، تو ہمارے پاس جو ایوٹا ہے اینڈ پلمونری آرٹری ہے وہ تو نارملی اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن یہاں پہ ہمارے پاس جو وینٹریکل ہے وہ انہوں نے اپنی پوزیشن چینج کی ہوئی ہے، صحیح ہے۔ مارفولوجیکل لیفٹ وینٹریکل جو ہے وہ ہمارے پاس آن دی رائٹ سائڈ آف دی مارفولوجیکل رائٹ وینٹریکل، مارفولوجیکل رائٹ وینٹریکل ہے۔ پھر یہاں پہ ہمارے پاس مسٹرڈ اینڈ سیننگ آپریشن ہے کہ سیننگ اینڈ مسٹر procedure were designed to achieve a rerouting of the venous return into the two atria has entailed in channeling the systematic venous return from the caval veins into the left atrium across the mitral valve into the left ventricle and through pulmonary artery to the lungs۔ کس طرح ہم یہاں پہ چینل بنوا لیتے ہیں ان دونوں پروسیجر میں، یہ دونوں ایٹریل سوئچ پروسیجر ہے، ان دونوں میں ہم جو ہے
چینل بنواتے ہیں کہ ہمارے پاس ایس وی سی اینڈ آئی وی سی سے جو بلڈ آتی ہے ہم وہ چین چونکہ کریٹ کرواتے ہیں، تو اس چینل کے تو وہ ہمارے پاس لیفٹ ایٹریم میں وہ بلڈ آ جاتے ہے ڈی آکسیجنیٹڈ، وہاں پہ میٹرل ویل کو پاس کر کے لیفٹ ونٹریکل میں اور چونکہ وہاں پہ ہمارے پاس لیفٹ ونٹریکل سے پلمونری آرٹری رائز ہوئی ہے، تو پھر وہاں کو بلڈ کو پش کروا کے پمپ کروا کے لنگز بلڈ میں پہنچے گی، لنگز کے فلور بلڈ میں، اور پھر وہاں پہ اس کی آکسیجنیشن ہوگی۔ دوبارہ پلمونری وینس کو ہم جو ہے رائٹ ایٹریم کے ساتھ کنیکٹ کرواتے ہیں تھرو چینل، صحیح ہے۔ ایک چینل ہوگا ہمارے پاس ایس وی سی اور اینڈ لیفٹ ایٹریم، اور دوسرا چینل جو ہے وہ ہمارے پاس پلمونری وینس اینڈ رائٹ ایٹریم، صحیح ہے نا۔ تو جب آکسیجنیٹڈ بلڈ جو ہے وہ پلمونری وین کے تھرو چینل کو پاس کروا کے رائٹ ایٹریم میں، اور پھر وہاں سے ٹرائکاسپیڈ ویل کو رائٹ ونٹریکل میں، اور پھر وہ اس کو آیوٹا میں جو ہے پمپ کروائے گا، اور پھر اس طرح سسٹمک سرکولیشن میں اس کی سرکولیشن ہو جائے گی۔ پھر similarly pulmonary venous return from the pulmonary veins is directed into right atrium across the tricuspid valve into right ventricle, which function as a systematic ventricle pumping blood into aorta. Except for the thorn fossa vallis, which is found a palliative balloon septostomy has been performed. The surgical anatomy of both right and left ventricle is essentially normal. یہاں پہ ہمارے پاس جب ہم مسٹر اینڈ سن آپریشن کر رہے تھے تو بعض اوقات اس سے پہلے جو انفینٹ ہوتا ہے، جو بیبی ہوتا ہے، وہ ہمارے پاس اس میں فرام دا برتھ ہی وہ اس میں وہ سپٹم سائن سپٹم اپیئر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ آکسیجن کی ڈیفیشنسی ہے، جو سائنوسس ہے وہ اپیئر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے ہم ارلی سٹیجز میں ایک پروسیجر کرواتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں پیلیٹک بیلون سیپٹوسٹومی۔ ہم جو ہے بیلون کو پرکیوٹینیسلی انزر کرواتے ہیں رائٹ ایٹریم میں، اور پھر وہاں پہ اگر تھوڑی بہت ایس ڈی موجود ہوگی یا فیفو موجود ہوگی تو اس کے تھرو کراس کروا کے لیفٹ ایٹریم پہ اس کے کیتھیٹر کو پہنچا دیتے ہیں، صحیح ہے۔ اور پھر وہاں پر اس کو انفلیٹ کروا کے، بیلون کو انفلیٹ کروا کے زور سے جو ہے ایٹریل سپٹم کو ٹھون کرواتے ہیں، وہاں اس کو ختم کرواتے ہیں، صحیح ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں ہم فیلیٹک بیلون سیپٹوسٹمی۔ مطلب فیلیٹک اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس جو سائن سپٹمس ہوگے ہم اس کو ریلیف کروائیں گے، جو مین پرابلم ہوگی، جو ابنارملٹی ہوگی ہم اس کو ٹھیک نہیں کروائیں گے، صحیح ہے۔ اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں فیلیٹک پروسیجر، فیلیٹک بیلون سیپٹوسٹمی۔ تو صرف اس کو سائن سپٹمس کو کم کرنے کے لیے یہ کرواتے ہیں، تاکہ مکسنگ آف بلڈ جو ہو رہی ہے وہ زیادہ ہو، اور سسٹمک سرکولیشن کو زیادہ جو ہے آکسیجنیٹڈ بلڈ مہیا ہو جائے۔ تو اس کے لیے جو مسٹرڈ اینڈ سننگ آپریشن ہے، اس کے لیے پھر رائٹ اینڈ لیفٹ ایٹریا کی جو انیٹمی ہے وہ صحیح ہونی چاہیے، نارملی ہونی چاہیے۔ And the long-term follow-up of the patient who has undergone a Sinning mustard procedure has shown a high incidence of atrial arrhythmias and significant rate of late right ventricle dysfunction. چونکہ جو چینز ہم بنوا لیتے وہ ایٹریا میں بنواتے ہیں، تو اس وجہ سے ہمارے پاس پھر اس پیشنٹ میں چونکہ یہاں پہ اے وی نوڈ موجود ہیں ایٹریا میں، ٹرائکاسپیڈ ویل کے اوپر، سیپٹل لیفلٹ کے اوپر، صحیح ہے، یا ہمارے پاس ایس وی سی کے ساتھ ایس اے نوڈ موجود ہیں، یا ویسے بھی ہمارے پاس جو ہے موسٹلی انفیشن میں ایس اے نوڈ کا مسئلہ، یا اے وی نوڈ، یا ایٹریل فلٹر، یا ایپ، یہ ریتھمیا جو ہے وہ پھر کامن ہوں گے آفٹر پروسیجر۔ اور دوسری بات جو لیٹ رائٹ آر وی ڈسفنکشن کی بات کی گئی ہے، تو چونکہ رائٹ وینٹریکل جو ہے وہ پھر ہمارے پاس سسٹمک سرکولیشن کو سپورٹ کروائے گی، اس وجہ سے تو اس پہ بہت زیادہ برڈن آ جائے گا، تو اس وجہ سے لیٹ ان لائف
اس میں پھر ڈسفنکشن آ جاتی ہے. صحیح ہے. ہارٹ فیلئر کی طرف یہ چلا جاتا ہے, رائٹ وینٹریکل فیلئر. پھر سرجیکل انیٹمی جو ہے, in the heart with transposition of great artery, the right ventricle wall thickness is greater than normal at birth and increase progressively thereafter. چونکہ ہمارے پاس رائٹ وینٹریکل جو ہے نارملی اس کی تھکنیس لیفٹ وینٹریکل سے کم ہوتی ہے, کیونکہ اس کو جو ریزسٹنس ہوتی ہے پلمونری سرکولیشن میں تو وہ کم ہوتی ہے بنسبت سسٹمک سرکولیشن کے. تو نارملی جب ڈی ٹی جی اے والے پیشنٹ یا ایل ٹی جی اے, تو ان میں جو پیشنٹ آتے ہیں موسٹلی ایل ٹی جی اے میں, تو وہ تو وہاں پہ اس کی وجہ سے ہمارے پاس جو وال تھکنیس ہوگی وینٹریکلس کی تو وہ پھر ڈسٹرب ہو جائے گی. رائٹ وینٹریکل جو ہے اس کی تھکنیس پھر ایل وی سے زیادہ ہو جائے گی, کیونکہ وہ پھر سسٹمک سرکولیشن کو جو ہے وہ سپورٹ کرواتی ہے. اینڈ جو ایل وی وال تھکنیس ہوگی وہ پھر ریڈیوس ہو جاتی ہے, اس کی ڈسٹروپی ہو جاتی ہے. لائف جس طرح ایڈوانس ہوگی اس طرح پھر ایل وی کی جو تھکنیس ہوگی وہ پھر کم ہو جائے گی, ڈسٹروپی اس میں ہوتی ہے. پھر if the ventricular septum is intact and no pulmonary stenosis exists, the left ventricle wall thickness doesn't increase after birth, and within 2 to 3 months the left ventricle is relatively thin wall. See, اس میں پھر ڈسٹروفی ہو جاتی ہے. And the aorta is mostly commonly directly anterior to the pulmonary artery, although occasionally the great artery are side by side, parallel ہو جاتی ہے with the aorta to the right. See, and coronary arteries usually is from the aortic sinuses facing the pulmonary arteries. وہاں پہ ہمارے پاس جو کورونری آرٹریز ہوگی وہ بھی ہمارے پاس ایورٹا سے ہی رائز ہوں گی, اور وہ موسٹلی پلمونری آرٹری جو ہے اس کو فیس اس کی جو پیسنگ ہوگی وہ پلمونری آرٹری والی سائڈ پہ ہوگی. Surgical anatomy and surgical anatomy of the right atrium. This coronary artery usually arises from the aortic sinus passing the pulmonary artery. The non-facing sinus is most open anterior. And چونکہ یہاں پہ بات کی میں نے کہ انٹیریور ایورٹا جو ہے جو ایورٹا ہوتی ہے وہ انٹیریرلی موجود ہوتا ہے, اس وجہ سے جو نان سائنس ہوگی کورونری سائنس ہوگی وہ موسٹلی انٹیریرلی موجود ہوگی, اور جو لیفٹ وہاں پہ ہم اس کو پھر وہ لیفٹ کورونری سائنس وہ نہیں کہتے, پھر اس کو ہم سائنس 1 اور سائنس 2 کہتے ہیں. تو وہ موسٹلی ہمارے پاس پوسٹیریل ہوتے ہیں, وہ پلمونری آرٹری کو جو ہے پیس کرواتی ہے, پیسنگ وہاں پہ ایک دوسرے کو اکارڈنگ پیس کرتی ہے. اس کو اکارڈنگ ٹو لیڈن کنونشن sinus 1 is on the right hand side and sinus 2 is the next sinus counterclock to sinus 1 as viewed from the non-coronary sinus. یہ اگلی سلائڈ میں ہمارے پاس ایک ڈائیگرام ہے, وہاں پہ میں یہ بتا دوں. Approximately 70% of patients have the left anterior descending جو LAD ہوگی اور circumflex artery ہوگی, وہ سنگل ٹرنک جو ہے ایز اے سنگل ٹرنک جو ہے وہ رائز ہوگی پھر فرام دا سائنس 1 اینڈ دین وہ ڈیوائڈ ہو جائے گی. پہلے ایک سنگل ٹرنک رائز ہوگی اینڈ پھر وہ ہمارے پاس دوبارہ ڈیوائڈ ہو کے لیفٹ سرکمفلیکس میں LAD میں ڈیوائڈ ہو جائے گی. اینڈ رائٹ کورونری آرٹری جو ہے وہ سائنس 2 سے رائز ہوگی. اور جو لیفٹ کچھ بندوں میں 15% پیشنٹ میں جو ہے ہمارے پاس لیفٹ انٹیریور ڈسینڈنگ ارائز جو ہے LAD وہ فرام سائنس اینڈ رائٹ کورونری LAD جو ہے arises from sinus and the right coronary arteries and circumflex together from sinus 1. اچھا LAD جو ہے وہ علیحدہ جو ہے وہ ایک سائنس سے رائز ہوتی ہے فرام سائنس 2, اینڈ جو رائٹ RC ہے رائٹ کورونری آرٹری اینڈ سرکمفلیکس آرٹری جو ہے وہ سائنس 1 سے رائز ہو جاتی ہے. اور ریئرلی جو ہے کچھ بندوں میں
یہ تینوں آر سی اے جو ہے ایل اے ڈی ہیں ان سرکمپلیکس جو ہے یہ تینوں سنگل سائنس سے جو ہے موسٹلی سائنس 2 سے ارائز ہوتی ہے. In some of these cases the LED or left main coronary artery may be intramural. Intramural اس طرح کہ اس کی جو اوریجن ہوگی وہ ایورٹک سائنس کے اندر ہوگی. صحیح ہے. سرجیکل جو انٹرونشن یا ویو جو ہے ایک سائڈ پہ دی گئی ہے کہ سرجن کو کس طرح وہ دکھائی دے گا. تو جو نان فیسنگ این ایف جو دکھایا گیا ہے یہ ہمارے پاس انٹیریئر ہے. صحیح ہے. اور ون جو ہے یہاں سے ون سائنس ون سے ہمارے پاس آر سی اے رائز ہوئی ہے اینڈ 70% پیشنٹ میں اس طرح ہوتی ہے. اینڈ سائنس 2 سے جو ہے ہمارے پاس سرکمپلیکس اینڈ ایل ای ڈی رائز ہوئی ہے. پھر دوسری جو امیجنگ کی بات اگر ہم کر لیں تو امیجنگ میں ہمارے پاس جو ہے بالکل اس کی وہ امیجنگ میں یہ اس طرح بالکل اپوزٹ ہو جاتی ہے. صحیح ہے. تو سائنس ون سے جو ہے وہ آر سی اے ہے اینڈ پھر وہ ایز اے کامن مین آرٹری جو ہے وہ ایک رائز ہوئی ہے ایک آرٹری سائنس 2 سے اور پھر وہ ڈیوائڈ ہوئی ہے ایل اے ڈی میں اینڈ سرکمپلیکس میں. پھر ایٹریل سوئچ آپریشن جو ہے وہ کس طرح ہوتی ہے. مطلب اس میں ہمارا جو آرٹریز مین آرٹریز ہوں گے ہم اس کو اپنی نارمل جگہ پہ لے آتے ہیں سرجیکلی. صحیح. ہم بلڈ کو یا تو ایس وی سی سے جو ہے وہ مین فلمون آرٹری تک لے آتے ہیں تھرو ایٹریل سوئچ یا ہم جو ہے مین آرٹری جو ہے وہ اس کو سوئچ کروا کے جو نارمل سرکولیشن ہوتی ہے اس کو بحال کرواتے ہیں. تو آرٹیریل سوئچ آپریشن جو ہے اس میں ہم میڈین سٹرنوٹومی کرواتے ہیں اور پھر ریکٹینگولر پیس آف دا پیریکارڈیم جو ہے وہ ہارویسٹ کرواتے ہیں اور پھر اس کو گلوٹرالڈیہائڈ سے جو ہے ٹریٹمنٹ کرواتی ہے تاکہ وہاں پہ جو کولیجن فائبرز موجود ہوں گے وہ خراب نہ ہو. صحیح. اینڈ relationship the great arteries and coronary anatomy can be confirmed at this point. یہاں پہ ہم جو ہے پھر کورونری اناٹمی جو ہے وہ کس طرح ریز ہوئی ہے وہ اسی جگہ پہ ہم جو ہے اس پوائنٹ پہ اس ٹائم جو ہے وہ پھر کنفرم کرتے ہیں. کینولیشن جو ہے آرٹیریل کینولیشن جو ہے وہ اسینڈنگ ایورٹا کی کروائیں گے موسٹ ڈسٹل. صحیح ہے. اینڈ وینس جو ہے وہ بائی کیبل کینولیشن کروائیں گے. مطلب آئی وی سی کو علیحدہ سے کینولیٹ کریں گے ایس وی سی کو علیحدہ سے. اینڈ کارڈیوپلیجیا جو ہے وہ ہم اسینڈنگ ایورٹا کے تھرو دیں گے ابو 1 سینٹی میٹر ابو ایورٹک ویل اور جو نیڈل یوز ہوگا وہ بٹرفلائی شیپ ہوگا. پھر ٹرانزیکشن آف دا گریٹ آرٹری ہے تو aortic cross clamp is applied just proximal to aortic cannula. Dose of cold blood cardioplegia solution is administered through a butterfly needle into ascending aorta approximately 1 centimeter above the vein. And the aorta is then transected at this level and transection sutures are placed just above the 3 commissure of the aortic vein and tagged. And the pulmonary artery is transected at the level of takeoff of the right pulmonary artery and transection suture. Traction suture are placed at the commissure and tagged. And the pulmonary veil is inspected to rule out significant abnormality because this will be the new aortic veil. چونکہ ہم یہاں پہ آرٹریز کی وہ ٹرانسپوزیشن کرواتے ہیں اپنی جگہ پہ اپنی نارملی جگہ پہ لے آتے ہیں تو اس لیے ہم نے ویلز کی بھی جو ہے وہ انسپیکشن کروانی ہوگی. تو جو مین پلمونری آرٹری ہوگا تو اس کی جو ویل ہوگی وہ پھر ہمارے پاس ایورٹک ویل بن جائے گی آفٹر پروسیجر. تو وہاں پہ اگر کانجینیٹی کچھ ابنارملٹی ہے تو اس کو بھی انسپیکشن کروانے کی ضرورت ہے.
تاکہ اس کو بھی سرجیکلی ٹریٹ کروا لیں۔ یہاں پہ دیکھ لیں کہ جو ہمارے پاس جو ایورٹا ہے اس کی ہم نے ڈائسیکشن کروائی ہے، اس کی کٹ کروائی ہے، اور اس کے پیچھے جو مین پلمونری آرٹری ہے جسٹ بفور proximal to the division bifurcation of the main pulmonary artery اس کی وہ لائننگ دی ہوئی ہے، مارکنگ کی گئی ہے کہ کس جگہ پہ ہم جو ہے مین پلمونری آرٹری کو کٹ کروائیں گے۔ تو پھر ہمارے پاس جو ایورٹا ہے اس میں جو ویل نظر آ رہے ہیں آپ دیکھ لیں، ایک آر سی اے ہے اور دوسری جو ہے وہ ایل اے ڈی اینڈ سرکمفلیکس وہ پھر ارائز ہوئی ہے۔ تو ان آرٹریز کو بھی ان کورونری آرٹریز کو بھی پھر ہم جو ہے کٹ کروا کے اس پلمونری ویل جو اب موجود ہے پلمونری ویل اس والی جگہ پہ پھر وہ پلیس کروائیں گے، صحیح ہے۔ پھر آپ دیکھ لیں یہاں پہ کہ ہمارے پاس ری اٹیچمنٹ آف کورونری ٹنگ ٹو پلمونری روٹ اینڈ پھر یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے کورونری آرٹریز بھی اس کی وہ کریکشن کروائی گئی ہے۔ یہ جو لیفٹ سائڈ پہ جو امیج ہے اس میں جو اوپر دیا گیا ہے یہ ہمارے پاس پلمونری آرٹری ہے، ہم نے وہ پلمونری آرٹری کاٹ دی ہوئی ہے اور اس کو ہم جو ہے اس جو پریویس ایورٹا تھا اس والی جگہ پہ ہم اس کو اس کے اناٹوموسس کروائیں گے، اور یہاں پہ ہم نے جو ہے وہ جو وہاں پہ ایورٹک ویل کے ساتھ ایورٹک سائنس سے جو کورونری آرٹری ریز ہوئی تھی اس کو بھی دکھایا گیا ہے کہ کس طرح ہم جو ہے وہ بھی ٹھیک کروائیں گے۔ تو دو طریقے ہیں، ایک ہم جو ہے جو ایورٹک ویل ایورٹک جو آرٹریز ہیں مین آرٹری اس کا زیادہ تر وال جو ہے ہم جو ہے وہ کٹ کروائیں گے اور پھر اس کو جو ہے ایک ٹیوب سا جو ہے وہ شیپ دے دیں گے اور پھر اس کو ہمارے پاس انڈوموس کروائیں گے پریویس پلمونری آرٹری جو تھا اس کے ساتھ۔ اب یہ ہمارے پاس پھر آفٹر پروسیجر مین پلمونری آرٹری جو پریویس تھا وہ اب ہمارے پاس ایورٹا بن جائے گا، اور ہم جو ہے ایک ڈیوائس کے تھرو اس میں ہول کروائیں گے کورونری آرٹری کے لیے، صحیح ہے۔ یہ ہمارے پاس جو ہے اناٹوموسس دکھایا گیا ہے نیو ایورٹک روٹ کی، یہ ہمارے پاس پلمونری آرٹریز ہیں جو کاٹ دیا گیا اس کی ریکنسٹرکشن ہے، ہم اس کو وہاں پہ ڈائسیکٹ کروا کے یہاں پہ لے آئیں گے، جو پریویس پلمونری جو پریویس ایورٹک روٹ تھی وہاں پہ اس کی پھر ریکنسٹرکشن کروائیں گے، اور پھر ہم جو پریکارڈیم لی ہوئی تھی ہم نے ریکٹینگولر شیپ میں تو اس کے اوپر جو ہے اس کی سوچر کروا لیں گے۔ پھر کمپلیٹنگ دا آپریشن the aortic cross clamp is removed and de-airing carried out through the cardiophalangeal a cardiophalangic needle hole which is subsequently closed with 7 Froehlich horizontal mattress suture. When rewarming is complete, the patient is weaned off cardiopulmonary bypass, taking care not to overfill the heart. چونکہ یہ نیولی فارمڈ آرٹریز ہیں، صحیح ہے، تو وہ اس طرح وہ پریشر کو جو ہے وہ سپورٹ نہیں کر سکتی، اس لیے ہم جب ریوارمنگ کروائیں گے پیشنٹ کی تو کارڈیوپل جو سی بی پی مشین ہوتی ہیں اس کو ایک دم ہی بند نہیں کروائیں گے اور سلولی جو ہے بلڈ کو جو ہے وہ پاس کروائیں گے۔ ڈائریکٹلی ہم جو ہے وہ اس کو اوورفل نہیں کروائیں گے ہارٹ کو، صحیح ہے۔ کنجنٹلی کریکٹڈ ٹرانسپوزیشن آف گریٹ آرٹری، کنجنٹل کریکٹڈ ٹرانسپوزیشن آف گریٹ آرٹری، اچھا جو ہمارے پاس ڈی ٹی جی ہے اس میں ہم
یا تو ایٹریل سوئچ پروسیجر کرواتے ہیں یا آرٹیریل سوئچ پروسیجر کرواتے ہیں. جو ایٹریل سوئچ پروسیجر ہے اس کے ساتھ پھر کمپلیکیشن زیادہ جاتے ہیں تو اب موسٹلی نہیں ہوتا. اب زیادہ تر آرٹیریل سوئچ پروسیجر ہوتا ہے. اور جو کنجنٹل کریکٹر ٹرانسپوزیشن آف گریٹ آرٹری ہے جو LTGA ہے اس میں ہم دونوں پروسیجر کرواتے ہیں. ایٹریل سوئچ بھی کرواتے ہیں اور آرٹیریل سوئچ بھی کرواتے ہیں. Congenitally correct transposition of great artery is a congenital heart defect in which both atrioventricular discordance and ventricular arterial discordance وہ موجود ہوگا. And physiologically this combination allow for normal circulation if the other defects are not present. Most of these patients also have ventricular VSD. پھر یہ VSD جو ہے ہم ایک پروسیجر کے تھرو اس کو پھر کلوز کرواتے ہیں. پلمونری ویل ابنارملٹی بعض اوقات اس کے ساتھ موجود ہوتی ہیں. ایبسٹینوائڈ چینجز جو ہے اور ٹرائکاسپیڈ ویل میں موجود ہوتے ہیں. ایبسٹینوائڈ ٹرائکاسپیڈ ویل اس طرح ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو لیفلٹ ہوتی ہے موسٹلی سیپٹل وہ ہمارے پاس بہت زیادہ رائٹ وینٹریکل میں چلی جائے، مطلب وہ بہت زیادہ الانگیٹڈ بن جاتی ہے جو کسپ ہوتی ہے. صحیح ہے. اور دوسری ایک ورڈ ہم یوز کرتے ہیں کہ ایٹرلائزیشن آف دا رائٹ وینٹریکل، مطلب موسٹ جو مارفولوجیکل رائٹ وینٹریکل ہوتی ہے وہ ایٹریا کے ساتھ مل جاتی ہے. صحیح ہے. تو یہاں پہ پھر ہمارے پاس ٹرائکاسپیڈ ریگرجیٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہے اور جب فنکشنلی رائٹ وینٹریکل ہوتی ہے وہ بہت زیادہ کم رہ جاتی ہے. صحیح ہے. اور اس کے ساتھ ادر ابنارملٹی موجود ہوتے ہیں، اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ اسٹینوائڈ چینج جو ہے بعض اوقات LTGA کے ساتھ موجود ہوتی ہے. اینڈ ٹریڈیشنل سرجیکل اپروچ ہیز بین ٹو ریفیئر دا ایسیٹ لیجن اونلی. اس طرح دیکھ لیا کہ جو ایٹریل سوئچ پروسیجر ہے وہ کس طرح کی بیفل جو ہے وہ جو چینل ہے وہ ہم نے بنوائی ہے. صحیح ہے. اور دوسری جو ہے پلمونی وین سے جو بلڈ آ رہی ہے وہ کس طرح ہم نے ٹرائکاسپیڈ ویل کی طرف اس کی ڈائریکشن کروائی ہے. تھینک یو. اگر کوئی کوشچن ہو تو آپ جو ہے کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں، مینشن کر سکتے ہیں.